بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید کو جب حکومت ملی تو وہ آپ کو بغداد لے آیا اور اپنی حکومت کے 14ویں سال حضرت کو زہر سے شہید کرایا۔ جب ہارون رشید نے بصرہ میں 1 سال قید رکھنے کے بعد عیسیٰ بن جعفر والی بصرہ کو لکھا کہ امام مسیح کاظم کو قتل کر کے بادشاہ کو ان کے وجود سے سکون دے دے، تو اس نے اپنے ہمدردوں سے مشورے کے بعد ہارون رشید کو لکھا: اے بادشاہ، تو مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر، بلکہ مجھے حکم دے دے کہ میں انہیں قید مشقت سے رہا کر دوں۔ اس خط کے پانے کے بعد ہارون رشید نے آخر میں یہ کام سندی بن شاہک کے حوالے کیا اور اسی سے آپ کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ سندی بن شاہک زہر بھی دیتا ہے اور زہر کے بعد جو ردا آپ پر ڈالی گئی اس میں اس طرح امام مسیح کاظم کو لپیٹا جاتا ہے کہ آپ اسی میں گھٹ کر زہر کے اثر سے اور چادر میں اس زور سے لپیٹے جانے کی وجہ سے شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ ارباب ازا یہیں پر بس نہیں، آپ جانتے ہیں اگر کوئی قیدی پابند سلاسل ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو اتار دیا جاتا ہے، مگر ہائے باب الحوائج امام مسیح کاظم، جب شہادت ہوئی ہاتھوں سے ہتھکڑیاں، پاؤں سے بیڑیاں اتاری نہیں گئیں۔ 7ویں امام اسی حالت میں شہید کیے گئے۔ ہارون کا حکم ہے کہ آپ کی لاش مبارک کو ہتھکڑی بیڑی سمیت بغداد کے پل پر ڈال دو تاکہ ہم عوام پہ یہ ظاہر کریں کہ رات کے اندھیرے میں یہ قیدی بھاگ رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں آنے والی سواریوں کے پیروں کے نیچے آ کر یہ ہلاک ہو گیا۔ ارباب ازا دجلہ کا پل ہے، زہرا کے لال کا لاشا اس طرح پڑا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مگر اللہ اکبر، امت کا تو یہ سلوک ہے آل رسول سے، مگر جانوروں کا عالم یہ ہے کہ دجلہ کے پل پہ جہاں جنازہ 7ویں امام کا ہے، جانور پل پر آتے ہیں اور ادھر سے ادھر جانے کے بجائے جہاں آپ کا لاشا ہے وہاں رک جاتے ہیں، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ایک لوہار ہے، اس کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے۔ یہ لوہار وہ ہے جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی، تو اس نے پروردگار کے حضور یہ منت مانی تھی کہ پروردگار اگر مجھے صاحب اولاد کرے گا تو میں فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کروں گا۔ اس کی منت اللہ نے پوری کر دی، نعمت اولاد سے مالا مال کر دیا۔ اب وہ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے کسی موقع کا منتظر ہے کہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ مجھے نیکی کا موقع ملے اور وہ نیکی کر کے اپنی منت کو پورا کر دے۔ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دستک سنی، جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک معزمہ، ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے شخص، تو نے منت مانی تھی کہ مجھے اولاد مل گئی تو اولاد فاطمہ کے ساتھ کوئی نیکی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہا آ جا، تیری منت کے پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ کہا چلتا تو ہوں مگر آپ کون ہیں؟ کہا میں چلتا تو ہوں مگر آپ کا تعارف؟ کہا جس کی اولاد کے ساتھ تو نے نیکی کی منت مانی ہے میں وہ فاطمہ زہرا ہوں۔ اس نے چہرے کو جھکایا، بی بی نے راستہ بتایا اور اس نے چلنا شروع کیا، اور دجلہ کے پل پر جب آئیں شہزادی نے کہا جا کر میرے اس فرزند کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ دے۔ جنازہ مسیح کاظم ہتھکڑی اور بیڑیوں سے آزاد ہوا۔ یہاں پر 7ویں امام کی مصائب پریشانیوں کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ارباب ازا، جنازہ پھر شان سے اٹھایا جاتا ہے، مگر ہائے کربلا، زہرا کا لال حسین بعد
شہادت، نہ غسل ملا، نہ کفن ملا۔ ہاں ہوا تو کیا ہوا کہ لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اور فاطمہ زہرا کے لال کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔